میں کیا بولوں، مطلب پسینے، یہ میں ابھی صبح شاور لیا ہے، رات شاور لیا تھا، کل دن میں جب میں باہر جاتا ہوں ظاہر پسینے بھیگ جاتا ہوں، آ کے شاور لے کے پھر لیٹنا، تو جو یعنی ایسے لگتا ہے کہ اور کوئی کام ہی نہیں، صرف شاور ہی لے رہے نہ لیں تو آپ کو پتہ وہ پسینہ ہے، اس کی اسمیل بھی ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی باڈی بھی آپ کو وہ ایسے فیل ہوتی ہے کہ چپکتی جیسے. خیر، تو ابھی وہ ناشتہ کر کے میں ابھی بیٹھا ہوں، تو ابھی انشاءاللہ آج کی جو اب وہ رپیٹ ہوتی جاتی ہیں باتیں، میں بھول بھی جاتا ہوں. یہ تھوڑا سا ایک ایشو ضرور ہوا کہ اب کچھ باتیں جو میں کر چکا ہوتا ہوں میرے ذہن سے نکل جاتی ہیں. اور ایک جو ماشاءاللہ بہت ہی پیارے جو سبسکرائبر کہہ لیں، فیملی ممبر میں تو کہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ انکل آپ وہی باتیں پھر کرنے لگ جاتے ہیں. ارے بھائی، وہ انکل کا دماغ دیکھیں، انکل کے بال دیکھیں، انکل کی اب عمر دیکھیں. یہ شکر کرو کہ میں وہ باتیں جو کر چکا ہوں وہ کر رہا ہوں. ایسے لوگ ہیں بیچارے اس ایج کے جن کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ پہلے کیا باتیں کی اور آج کیا کرنی ہے. ایسے سامنے بچہ بیٹھا ہوتا تو اسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے ذرا بیٹے کو تو بلاؤ، یا میری بیٹی کو تو ذرا دو، میری بیوی سے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میری بیوی کتنے ہے. تو یہ جو میموری لاس ہے، جو یادداشت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا سب بہت ہی بڑا ایک انعام ہے. اس میں وقت کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ کمی بے شک آتی ہے، اور میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس یادداشت کے ساتھ ہی اس دنیا سے اٹھائے بندے کو. آپ یہ سوچیں کہ آپ کا یہ اسٹیج ہو جائے، آپ کو سب ٹیک کیئر بھی کر رہے ہیں، آپ کا خیال بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو، آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ کون کر رہا میرے لیے. تو آپ سوچیں کہ اس سے بڑی وہ کیا بندے کے لیے، کسی کے لیے اذیت ہوگی. وہ تو بیچارہ ایسے سمجھ رہا کہ پتہ نہیں کون. تو خوشی تو وہ محسوس ہوتی ہے جب اولاد یا بچے یا بیوی یا شوہر بیوی کے لیے جو کام کرے، اس کی بیماری میں خاص طور پہ جو ہیلپ کرے، خیال کرے، تو اور وہ سامنے والے کو پتہ ہو کہ ہاں یہ کر رہا ہے. اگر پتہ ہی نہ ہو تو آپ دیکھیں یہ بھی اس کی بیچارے کی بڑی بدنصیبی ہے، ورنہ خوشی ہوتی ہے. تو میں یہ تھوڑی سی شیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو ایسے میں کئی باتیں بھول بھی جاتا ہوں، لیکن خدا کا شکر ہے بھولنے سے مراد یہ نہیں کہ میں بالکل ہی کہیں وہ ہو گیا. بار یہ خاص طور پہ یوٹیوب کی. تو آج انشاءاللہ میں وہ علی منور کو میں نے بلانا ہے، وہ آئے گا. تو آج ہم نے کچھ پلان کرنے ہیں، پلان پہلے سے ہیں لیکن اس پہ عملی جامہ ان کو پہنانا ہے، نکلنا ہے گھر سے. اگر پھر وہی بات ہے سبجیکٹ کو، اگر ہیٹ کہیں بہت زیادہ ہوئی، وہ پھر میں نے اس سے کہا کہ تھوڑا سا مجھے اس میں یہ الاؤنس میرے لیے رکھو کہ اگر پروگرام ہے بھی اور گرمی بہت ہے تو میں پھر اس میں نہ نکلوں. پھر آپ ٹائم دو رکھیں، ارلی مارننگ یا شام. اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ خود نوکری پیشہ مراد ہے کہ وہ ٹیل کپڑے مطلب دردی جس کو آپ لفظوں میں کہتے ہیں. تو جب وہاں سے لائٹ جاتی ہے تو بھاگتا ہے. اس کی اسٹرگل دیکھیں. ہر آدمی کہتا ہے، یا میں کہتا ہوں، میں بڑا یوٹیوب بنانے میں بڑا میرا ٹائم لگتا ہے، بڑی محنت لگتی ہے. کہ خاک محنت، کیمرہ آن کر لیا، میں بیٹھ گیا ہوں. محنت وہ علی منور علی منور وہ کر رہا ہے. تو اچھا پھر آپ دیکھیں، اس سے اس کا اندازہ لگائے اس کا اپنے بیچارے اس کا اسٹیٹس کا، کہ اس کو نہ موٹر سائیکل کبھی اس نے کبھی دیکھی، نہ اس کی فیملی میں، نہ اس نے کبھی چلائی، نہ اس نے سیکھے تو جب کوئی آسرا ہو، کسی کا ہو، دوست کا ہو، جو قریبی اس کا ہو یا اپنا ہو تو آپ سیکھیں. اس کو موٹر سائیکل بھی چلانی نہیں آتی. تو نتیجہ کیا ہوتا تھا، پہلے تو وہ نکلتا تھا، کسی دوست کو کہا، وہ آ گیا، کہ چلتے راستے میں کسی کو ہاتھ دیا شہر جانے کے لیے. تو اب اس کا ماشاءاللہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، تو وہ بچہ اس کا بڑے والے نے اسے موٹر سائیکل سیکھی. تو میں نے دیکھا کہ وہ بچہ ساتھ جاتا ہے، تو چلو ویڈیو میں بھی ہیلپ کر دیتا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹرگل تو وہ کر رہا ہے، محنت وہ کر رہا ہے. اس کے لیے میرے ذہن میں بہت سارے پلان ہیں. جس طرح وہ پلان لوگوں کے لیے کر رہا، اللہ ان سے لوگوں کے لیے پلان کروا رہا. اور باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس جو دیکھیں، مشورہ، ہمدردی، یہ بہت ساری چیزیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے. پریکٹیکلی اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، فائنینس چاہیے. مجھے بھی کوئی بیچارہ غریب ہے، کوئی اس کے پاس کپڑے نہیں ہے، اس کے پاس روٹی نہیں ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے. ہمدردی تو مجھے بہت ہے. وہ اس ہمدردی کو اس نے بیچارے نے چاٹنا ہے. اس کو نہ ہمدردی کرو تو کیا اس کو فرق پڑ جائے گا اس کی لائف میں، جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. ہمدردی وہ کہ آپ خود پہنچے اور اس مسائل کا، ان ایشوز کا آپ نے ان سے پوچھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ آج علی منور جہاں سے اس کو خبر ملتی ہے یا جو اس کو بتاتا ہے کہ فلانی فیملی فلانا، وہ باقی کام چھوڑ کے اس سے جا کے پھر بھی مجھے بتاؤ کہ کیا سچویشن ہے آپ کی اور میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں.
پھر وہ جیسا بار بار کہتا ہے کہ وہ کرتا وہ نہیں، وہ کہتا میں تو ایک بیچ کا ایک قسم کا کنیکشن ان لوگوں کے ساتھ، جو میڈیٹر بیچ کا ایک جو بندہ ہوتا ہے وہ ہوں۔ پیسے مجھے لوگ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے ہوتے، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ شروع کے دنوں میں بھی اس بات پہ بڑا وہ تھا کہ لوگ جب یہ مجھے میسیج کرتے تھے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی مجھے کتنی دل سے خوشی ہوتی تھی جب کوئی مجھے ڈی ایم کیا یا میرے کامنٹس میں کہ انکل آپ ہمیں اپنا اکاؤنٹ دیں، ہم آپ کو پیسے بھیجیں، اور آپ نے یہ نل کے لگوانے ہیں، نل لگوانے ہیں، یا کوئی فلاحی کام میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، یا مجھے تو دیا۔ آپ یقین کریں اس خوشی کی انتہا نہیں ہوتی تھی کہ یار یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، یو ایس میں بیٹھا ہوا، سوئٹزرلینڈ میں بیٹھا ہوا، کوئی سویڈن میں بیٹھا، وہاں سے وہ میسیج مجھے ایک ان نون بندے کو میسیج کر کے کہہ رہے کہ ہم نے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے اور آپ آگے جا کے لوگوں کو دیں۔ تو یہ جو ٹرسٹ بلڈنگ ہے، جو ٹرسٹ ہے کسی کا، میں کہتا ہوں کہ دنیا کا کامیاب ترین انسانوں میں سے اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پاس یہ لوگوں کا یہ ٹرسٹ ہے، لوگ یہ سمجھیں کہ یہ شخص ایماندار ہے، یہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا، یہ بے ایمانی نہیں کرے گا، تو یہ اس سے بڑی نعمت بھی میں کہتا ہوں نہیں ہے۔ اور اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن اگر کسی بھی کسی کو لے تو پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑی نعمت نہیں ہے کہ لوگوں کا اتنا ٹرسٹ ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے اسی ٹرسٹ کو میں اب آگے پروموٹ کروں گا، آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیں کوئی کام پریکٹیکلی اگر میں نہیں کر سکتا، اگر دوسرا میرا کوئی دوست، میرا کوئی ساتھی، کوئی بھی بندہ، اگر دوست نہیں بھی جان پہچانا والا نہیں بھی ہے، اگر وہ یہ کر رہا تو پھر میں نے یہ سوچا ہوا کہ میں اس کی جس طریقے سے بھی ہیلپ ہوگی میں وہ کروں گا، اس کے انہی بندوں کے لیے، چاہے فائنینشیل ہو چاہے کچھ اور ہو، وہ ہم دیکھیں گے، بیٹھ کے بات کریں گے، اور انشاءاللہ ہم ریکارڈ بھی کریں گے۔ کوئی اس میں تکی چھپی بات نہیں۔ جس گھرانے غریب گھرانے کا نمک مرچ اور وہ اس سے لسی کی اس کے اوپر ہری مرچ کے ساتھ روٹی لگا کے لسی سے کھانے، اس نے بھی کھائے، ہم بھی ایسی ہی فیملی سے، ہم نے بھی ایسے ہی کھانے کھائے کہ لسی کے اندر لال مرچ پیسی ہوئی ڈال کے مکس کیا، اور روٹی کے ساتھ ہم نے وہ کٹو کٹی پنجابی میں کہتے ہیں، ایک گھونٹ اس کا بڑا ایک روٹی کا بڑا، تو ایسی چیزیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ماں باپ تو ہم بیچارے اپنی ایفرٹس کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں کہ بچے اس نوبت تک نہ آئے، لیکن ایسے کئی مرتبہ ایسی سچویشن ہوئی کہ ہم نے، مجھے ابھی اچھی طرح یاد ہے کہ جب کچھ بھی نہیں ہے تو بھئی وہ چلو گاؤں دیہات میں چلو بھی لسی میں وہ ڈال کے روٹی کھا لو، اماں نے روٹی بیچاری بیوی نے پکا دینی۔ سو وہ بھی اس فیملی سے، میں بھی اس فیملی سے۔ فرق یہ ہے کہ مجھے اللہ نے اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور میں اس کو بھی، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی باہر چلا گیا تو وہ کہے کہ میں بہت ہی بڑا کامیاب انسان ہو گیا۔ میں اپنے سے زیادہ علی منور کو کامیاب انسان سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ، بے شک اس کا ابھی چینل اس کا ابھی اسٹارٹ ہوا ہے، گرو کی کر رہا، کم لوگ ہیں، مجھے میرے چینل کے لیے تو میری پوری فیملی کی سپورٹ ہے۔ میرا تو چینل بنائی فیملی نے، اپنے چینل گرو ہونے کے بعد مجھے بنا دیا، چلو ایک ایکٹیویٹیز میں بھی تھوڑا بزی رہوں گا۔ سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمال تو اس کا ہے جو یہ کام کر رہا، اور میں اس سے اب ساری باتیں، جیسے فرض کریں کہیں اس نے باہر نکلنا ہے، گاڑی کی بھی اس کو سپورٹ، کئی شہر سے ہم باہر جاتے ہیں تو کس کنوینس پہ چلا جائے، ٹیکسی لے کے جانے سے رہا، اور کوئی لوگ ہیں جن کے سپورٹ، تو اس قسم کے میرے بہت سارے پلان ہیں، وہ اس کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ پھر دیکھیں گے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ جو ویڈیو جیسے وہ کیا وہ پوڈ کاسٹ کہلاتی، کیا اس ٹائپ کی جو مکس کر کے وہ اپنے چینل پہ لگا دے، اور میں اپنے چینل، میرا لگانا، مجھے اس سے زیادہ دلچسپی یہ ہے کہ وہ منور کو لوگ، علی منور کو لوگ جانیں، آر جے علی منور کو لوگ جانیں کہ یہ بندہ بالکل خاص کا جس کو پاپا زید کبھی وہ دوست ہے اور وہ یہ کام کر رہا، تو وہ جب بھی پتہ لگے گا، جب وہ ویڈیو اس کے ساتھ میں بناؤں تو میں اپنے چینل پہ بھی لگاؤں، تو لوگ میرے جو 70-75 ہزار، تو میں یہ نہیں میں کہتا ہوں میرے 75، میں کہتا ہوں 75 کو چھوڑیں، 2-3 لاکھ ماما کا ایک اکاؤنٹ، 6 لاکھ لائبہ کا وہ اس کا وہ، تو آپ یہ ملائے تو یہ پتہ نہیں 3-4 ملین کے یہ سارے آل ٹوگیدر وہ سبسکرائبرز بن جاتے ہیں ہماری فیملی کے۔ تو میں کہتا ہوں ان تک ایکسیس ہو علی منور کی، سبسکرائب کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ جو اتنی اب یہ بھی آپ کا ایک حصہ ہے اس کے اندر، اگر فائنینشلی پیسے سے آپ نہیں اس میں شیئر کر ڈال سکتے کوئی بات نہیں، اس کو ویسے آپ سپورٹ کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیوز آگے لوگوں کو بتائیں، آپ دیکھ کے چلا کے آن کر کے یا چھوڑ دیں، اگر اتنا کر سکتے ہیں چلو یہی کر دیں، اور اللہ نے آپ لوگوں کو اگر اس قابل کیا تو اس کی کاز جو وہ کر رہا تو اس میں اس طرح بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو میں بھی
अपने आप को ये इसी तरह समझ रहा हूँ कि उसके इन कामों में मैं कैसे शिरकत करूँ कि भाई उसने बाहर जाके कोई वीडियो बनानी है, किसी ऐसी कोई फैमिली है जो आउट ऑफ सिटी है तो कैसे जाए। मैं मेरे लिए मेरी अपनी गाड़ी उसके लिए हाजिर है, मैं खुद चलाऊँगा, उसको साथ बिठाऊँगा, चलें वीडियो बनाएं। लेकिन ये हो सकता है कि ये वीडियो फिर दोनों तरफ का फिर आपको पता क्लिप में कैमरा मेरा भी हो नहीं रहता, वो कोई हादसा नहीं ज़रूरी नहीं होगा तो मैं भी अपने पे उसको लगा सकता हूँ ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा जाने, उसका अकाउंट माशाल्लाह अपने बना। तो ये बहुत सारी चीज़ें। आज हमने 2 फैमिली की तरफ जाना है जो प्लान के मुताबिक। एक हुआ जिसका लीवर काम नहीं बेचारे का करता और जाहिर है कि वो इंतहाई गरीब, उसके पिछले ही दिनों उसकी वाइफ जो मैं पहले भी बता चुका हूँ बेचारी डायलिसिस पे थी तो उसकी डेथ हो गई और अब वो बंदा खुद जिसका लीवर काम नहीं करता बड़ी ख़राब हालत में है। चलो कुछ नहीं, हम दुआ तो उसके लिए करते हैं, इलाज के लिए भी तैयार हैं, जो कुछ होगा वो भी करवा रहा है इलाज, फाइनेंस से हम भी जो हेल्प होगी करेंगे, दुआ भी करेंगे। लेकिन ये बहरहाल वो तो खुद भी कहता है, डॉक्टर कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो जैसा मैंने मुझे जो याद पड़ता है उनका कि भाई तकरीबन आपका लीवर ख़त्म ही। तो लेकिन सवाल फिर वही है जो मैंने पहले भी कहा, किसी भी मरीज़ का ये हक़ है, चाहे आपका बहन भाई है, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी है, अगर वो बीमार है ना, जितनी मर्जी ख़तरनाक बीमारी उसको लगी है, लेकिन इलाज उसका आखिरी टाइम तक चलना चाहिए, ये उसका हक़ है कि भी उसकी ट्रीटमेंट हो। फिर बाकी अल्लाह ने शिफा देनी होगी दे दे, अल्लाह ने उसके दिन पूरे रखे हैं, पूरे किए हैं तो पूरे हो जाए, लेकिन ये उसका राइट बनता है। तो इसके लिए हम सबको हिस्सा डालना चाहिए कि कोई बग़ैर इलाज के ना मरे। बड़ा सख्त लफ्ज़ है, मैं कहता हूँ कि ये भी कम से कम वो आखिरी दिन भी उसके या 4 दिन भी अगर उसके ये अच्छे गुजरे, उसको ये एहसास हो कि मेरी ट्रीटमेंट हो रही है, मैं ठीक हो जाऊँगा। अगर इस एहसास के साथ भी बेचारा वो उसकी अगर डेथ हो गई, मैं कहता हूँ आप लोग जो ये करेंगे ये उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अजर है कि एक शख्स मरता हुआ भी ये फीलिंग्स लेके गया कि इस बंदे ने, अली मनोवर ने या फलाने ने मेरे आखिरी टाइम तक अगर मेरे लिए सपोर्ट की, मुझे मेरे इलाज का ख्याल रखा, मुझे फिर तो इंशाल्लाह उससे भी मिलेंगे, उसको भी मैं थोड़ा सा। बाकी इस बात को मेहरबानी करके मैं पिछली वीडियो में कह चुका, कोई ये ना कहे कि इसको दिखाओ इसको नहीं दिखाओ, हमें सब पता है। वो मैं क्या इस मौके पे क्या वो गज़ल उसकी मैं पंकज उदास की थी या उसकी थी दूसरा यार क्या नाम है, हाँ पंकज उदास थी। तो हमें सब खबर है भी, आप ना बताएं ना समझाएं, इस उम्र तक कुछ तो चीज़ें हमने लर्न की होगी, किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना, ये सब उसको भी आरजे को भी पता है, मनोवर को मुझे भी पता है। हम जहाँ ज़रूरी होता है, आपको क्या पता कि कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने कभी रिकॉर्ड ही नहीं की, रिकॉर्ड ही नहीं करते। लेकिन जहाँ हम समझते हैं कि इसका ओवरऑल बेनिफिट सबको ही हो सकता है, उस बंदे को भी हो सकता है, पर्सनली आपको भी होगा, आपके चैनल को भी। अगर मैं फिर ये कहता हूँ, आज मैं इतनी जो बातें कर रहा हूँ खुदा के फजल से, मेरी फाइनेंशियल अगर एक हैसियत ऐसी है तो मैं ये इतनी बातें कर रहा हूँ कि मैं इसके लिए जाऊँ, उसके हेल्प करूँ, इस बंदे के घर पे जाऊँ। तो ये भी अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे, आपके पास खुद ही पैसा नहीं होगा, तो फिर वहाँ बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए कि आपके पास पैसा भी नहीं है और फिर भी आप कहें जो मेरे पैसे हैं मैं इसको दे दूँ, ये खा ले मैं ना खाऊँ। बहुत कम लोग ऐसे हैं, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है। इसलिए मेहरबानी करके कोई बार बार ना, मैं उसके अली मनोवर के लिए चैनल पे भी कई कमेंट्स, मैं उसकी रेगुलर वीडियो देखता हूँ, कमेंट्स कभी देता हूँ कभी नहीं देता हूँ, लेकिन मैं कमेंट्स सारे पढ़ता ज़रूर हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जिसको आपको यूँ नहीं दिखाना चाहिए, उसको सब पता है, समझदार है। FM रेडियो पे वो 10 साल से वो एज ए होस्ट वो अपना वो काम अपना वो बात करता है लोगों से रोज़ 1 घंटा 2 घंटे जो भी टाइम है। तो आप मेहरबानी करें तो इस चीज़ को आप उसके अकाउंट को फॉलो करें। मेरी ख़ास वीडियो का मकसद ये यूँ समझ लें कि ये जो डिज़र्विंग लोग हैं, वो जो लोग हैं वो आपको पता, वो बच्चे जो है डिफरेंटली, मुझे बड़ा अच्छा लफ्ज़ लगा कि डिफरेंटली एबल, वो एबल तो हैं लेकिन ज़रा मुख्तलिफ़ तरीके के एबल। वो 4-5 बच्चे एक ही घर के बेचारे जो इस तरह है, वो थोड़ा सा सेंसिटिव में पूरे नहीं हैं। और कईयों को फिर डाउन सिंड्रोम जो आपके लफ्ज़ भी ऐसा भी कोई एक बच्चा हूँ, मुझे तो ऐसा भी वो भी लगा। तो इस किस्म की चीज़ें, तो आप उनके लिए उनकी सपोर्ट, जो बंदा उनके लिए काम कर रहा है, आप कोशिश करें उसको सपोर्ट करें किसी भी तरीके से। तो यूँ समझ लें कि आपका हिस्सा उसमें हो जाएगा। डायरेक्टली फाइनेंस उसके थ्रू अगर न सही तो आपके इस अमल से भी उसका में हिस्सा उसकी, ताकि उसकी काज को, उसके चैनल को और उसकी अपनी उसका चैनल आज ही अभी जितने भी 4-5 हज़ार 4,000 फॉलोअर, अगर यही 4 लाख हो जाएं तो आप ये सोचें कि ये कितने लोग उसको कोई इसकी एक्सेस होगी।
اور کتنے لوگ تیار ہو گئے. میں آج پچھلی ویڈیو بھی کہا, میں اپنے دل سے یہ کہہ رہا ہوں, مجھے ایسے لگتا ہے آپ اگر زندگی میں اللہ دے تو ٹھیک ہے, نہیں بھی میں ہوا تو آج جو اس کے گواہ وٹنس ہیں وہ دیکھیں گے کہ علی منور یہ ایک ٹائم پہ یہ, کیونکہ اس میں یہ بڑی موٹیویشن, بڑا جذبہ اس کام کرنے کا, کہ خود اتنا غربت سے نکل کے ابھی بھی وہ اسٹرگل ہی کر رہا. وہ جیسا بیچارہ ایک دھرتی کی کتنی کی انکم ہوگی, اور وہ بھی اس کی اپنی دکان نہیں ہے, دوسرے کی دکان پہ کام کرتا ہے. ظاہر ہے اگر ایک جوڑا سیا تو اس کا کچھ حصہ مالک کو چلا گیا, باقی کچھ حصہ اس کو ہے. تو اس کو اس کی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے وہ جو جذبہ ہے, اس کی جو اسپرٹ ہے وہ برقرار رہے, اس کا چینل گرو کرے. تو اتنے لوگوں کے لیے وہ کام کر سکتا ہے. میں بھی جو بڑے لوگ ہمارے گزرے ہیں, ہم ان کی برابری, تو اللہ ان کی مغفرت کرے. عبدالستار ایدھی صاحب کی, ان کی وائف بلقیس, وہ بھی بیچاری انتقال کر گئی. ان لوگوں کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے. پھر چھیپا والے جو ہیں مجھے ان کو بڑا پسند ہے. کئی مرتبہ ہم نے اس کے صدقے کے لیے اس کے لیے ان کو بھائی کو کہا, وہ ان کے پاس گئے تو وہ بڑے یعنی دیکھیں جب صدقہ کرنا تو کتنے بھی پیسے لے لیں. اگر آپ نے کوئی بکرا دیا, 2 بکرے دیے, جو بھی ہے, تو اس کا تو پیسہ وہ جو کرتی چاہ, لیکن وہ بڑی نامینل اس کا چارج کرتے ہیں. لیکن آپ کا ذہن جو ہے وہ بھی قبول ہو گیا, اللہ نے وہ بھی قبول کیا, آپ کی جذبے کو بھی قبول کیا, اور آپ کو فائنینشلی بھی قیمت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر آپ کہنے صدقہ کرنا تو میں کوئی اتنے پیسے کا صدقہ کر دوں, اتنا بڑے جانور کا کر دوں. جو آپ کی حیثیت ہے اتنا کریں. اس میں یہ چھیپا والے کراچی میں جو جن کی ایمبولینس سروس دیا اور بھی بہت ساری سروس, تو وہ بہت ہی اچھا کام کر رہا. عبدالستار ایدھی کے بعد تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی اس کام کو آگے بڑھایا ہوا تو وہ یہ, اس کو ہوتے ہوئے بھی یہ تھے, لیکن ابھی بہت ہی آگے. تو اس کا میں خود بھی گواہ ہوں اس بات میں. سو میرا مطلب کہنے کا, چلو ان کی برابری نہ صحیح, لیکن ان کی طرح تو ہم کام کر سکتے ہیں نا. خاص طور پہ علی منور, میری بڑی دعا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں یہ فلاحی کاموں کی طرف آ جائے, اس کو اپنا. لیکن پھر وہی بات ہے, فلاحی کاموں کو فل ٹائم دینے کے لیے اگر وہ ٹریلنگ وہ درزی وہی کام کرتا رہا تو ادھر کیا ٹائم دے سکتا ہے. میری خواہش ہے, میں انشاءاللہ ہم بیٹھ کے ہم اس سے ڈسکس میں کروں گا کہ مجھے, میں اس سے بیشک یہ پرسنل انفارمیشن ہے, میں اس سے یہ انفارمیشن لوں گا کہ اس کی اس سے کتنی ارننگ ہے, ٹریلنگ سے مہینے کی کتنی ارننگ ہے. جب وہ مجھے جو فگر مجھے بتائے گا تو میں پھر اس کے اوپر کچھ ورک آؤٹ, میرے ذہن میں کچھ پلانس ہیں, تو پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کے اوپر کام کریں گے. کہ میرے اب دلی خواہش یہ ہے کہ وہ یہ ٹریلنگ کا کام چھوڑ کے اپنے اس کام اپنی یوٹیوب ویڈیو کا ٹارگٹ اور فوکس میں نہیں اس کو بنا رہا ہوں. میں فوکس کس کو بنا رہا ہوں, کیونکہ یہ فلاحی کام جو کر رہا یہ اپنے شہر سے باہر نہیں نکل پائے گا. اتنے ضرورت مند لوگ اور اتنی غربت ہے, یہیں سے نہیں نکل پائے گا. اور پھر لوگوں کا جو ٹرسٹ اس کے اوپر بلڈ اپ ہو رہا, اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا چینل گرو کرے, لوگ زیادہ لوگ اس کو دیکھیں تو زیادہ لوگ اس کے. تو بڑا مہربانی آپ یہ کام کریں. اس ویڈیو کو اب میری ایک دم بہت ساری ویڈیو ہو جانی ہے, تو ہو سکتا ہے میں ڈیلی لگا دوں. اور کوشش میری اپنی بھی ایڈوائز علی منور کو کہ یار ویڈیو چھوٹی بنایا کرنا. آپ ایک مرتبہ شروع میں جب میں نے اس کو ہر وقت مشورہ میں بھی سمجھدار ہے, میں کہا کوشش کرو 20 منٹ کے اندر نیچے ویڈیو رہے, بڑی نہ بناؤ. لوگ ٹائم بھی نہیں ہے, بور بھی ہو جاتے ہیں, اس کو عجیب سا بھی, انلیس کہ آپ کی ویڈیو بہت ہی اٹریکٹیو, بہت ہی آپ کی جو کہ اس کی ہوتی. آپ یقین کریں میرے جیسا بندہ وہاں بھی بیٹھا ہوتا ہوں, کوئی وجہ جو میں نے اس کی ویڈیو آن کی, دیکھنا شروع کیا, مجھے کوئی آوازیں دے, میں بچہ ہوں وائف, میں نے کہا 1 منٹ مجھے پہلے ویڈیو پوری کرنے تو مہربانی کرو, پھر میں بات کرتا ہوں کیا کام کرنا ہے, کدھر جانا ہے, پھر دیکھیں گے. تو وہ 12-14 منٹ 15 منٹ جو بھی ہے. اور اگر ویڈیو بھی آدھے گھنٹے کی ہو تو پھر لوگ کہتے ہیں یار ابھی آدھا گھنٹے تک کون بندہ دیکھے, جو کہ مجھے اکثر کئی لوگوں نے میسج آتے تھے. شروع میں نے بڑی ویڈیو بھی بنائی, مگر آدھے گھنٹے کا کر چھوٹی رکھا کریں, ٹائم نہیں ہے. وہ بھائی خدا کے بندے, ٹائم نہیں, آپ 2 حصوں میں دیکھ لو, 3 حصوں میں دیکھ لو, اگر آپ نے دیکھنی ہے, اگر آپ کو ٹاپک پسند ہے.